میرے دیور کی نظریں کچھ عجیب سی تھیں۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے بھی اتنے غور سے دیکھتا کہ میں شرمندہ سی ہو جاتی۔ اکثر ہی شوہر کی غیر موجودگی میں وہ میرے کمرے میں اتا اور کئی کئی گھنٹے میرے ساتھ گزار دیتا۔ یہ سب کچھ عجیب ضرور تھا، لیکن میرے لیے میرا دیور بہت اہم تھا، کیونکہ وہ ایک ایسا مہرہ تھا جس کے ذریعے میں مستقبل میں بہت کچھ حاصل کرنے کے خواب سجائے بیٹھی تھی۔ میں اسے اپنی ساس کے خلاف استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن وہ مجھے ہی استعمال کر کے نکل جائے گا اور ایسی اذیت دے گا کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکوں گی۔ میرا نام نورین ہے۔ میری شادی ایک اچھے گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن شادی سے پہلے تو سبھی لوگ اچھے لگتے ہیں، کون کیسا ہے یہ بات تو شادی کے بعد پتہ چلتی ہے، اور مجھے بھی شادی کے فوراً بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ میرے سسرال میں مجھے خاص پسند نہیں کیا جاتا۔ میری ساس نے صرف بیٹے کی شادی کی فارملٹی نبھانے کے لیے مجھے اپنی بہو بنا لیا تھا، ورنہ ان کا بس چلتا تو شاید وہ بیٹے کی شادی ہی نہ کرتی یا پھر کسی عرب پتی خاندان میں کرتے۔ وہ فطرتہ لالچی تھی، اور اس بات کا احساس ہوتے ہی میرا دل ان کی طرف سے خراب ہو گیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ شادی کے پہلے ہی دن مجھے اپنے سسرال والوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ جب میری ساس نے پہلے ہی روز باتوں باتوں میں مجھے یہ بتا دیا کہ میں جہیز میں زیادہ سامان نہیں لائی ہوں، 5 تولہ سونا انہیں بہت کم لگ رہا تھا، اور یہ بات میرے دل میں چبھ گئی تھی، کیونکہ میرے والد نے بڑی محنت سے جمع جوڑ کر کے یہ سب کچھ میرے ساتھ میرے سسرال بھیجا تھا تاکہ میری کچھ عزت رہ سکے، مگر میری ساس کو پھر بھی یہ سب کچھ بہت ہی معمولی اور کم نظر آ رہا تھا۔ اسی دن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں بس اس گھر میں کچھ ہی دنوں کی مہمان ہوں، جہاں میری عزت نہیں، وہاں میرا ہونا بھی غیر ضروری تھا۔ میری ساس میرے شوہر کی تنخواہ کو پانی کی طرح بہا رہی تھی، اور ان کی نظر میرے سامان پر بھی جمی ہوئی تھی، انہیں مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اور یہی بات میں نے پہلے ہی دن اپنے شوہر سے بھی کہہ دی کہ ان کی ماں کے ساتھ میرا گزارا ممکن نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم ہی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، اماں ٹھیک ہی کہتی تھیں، تم اچھی لڑکی نہیں ہو، ابھی تمہیں رخصت ہو کر آئے ایک دن بھی نہیں گزرا اور تم الگ گھر کی بات کر رہی ہو۔ میری ساس نے میرے اس گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی نہ جانے میرے شوہر سے میرے بارے میں کیا کچھ کہہ دیا تھا کہ ان کا مزاج ہی بگڑا ہوا تھا، اوپر سے الگ ہونے والی بات نے جلتی میں تیل کا کام کر دیا۔ جب یہ بات میں نے اپنے والدین کو بتائی تو میری اماں نے مجھ پر بہت غصہ کیا اور کہنے لگی کہ شادی کے اگلے ہی دن شوہر سے اس طرح کی بات کون کرتا ہے؟ تمہیں تو اپنے شوہر اور ساس کے دل میں جگہ بنانی چاہیے تھی۔ نئے گھر میں جا کر عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تم تو پہلے ہی دن الگ ہونے کی بات لے کر بیٹھ گئی، کیا سمجھ رہا ہوگا؟ تمہارا شوہر کہ تمہارے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے؟ میری ماں کہنے لگی، اپنی ساس کی باتوں کو اتنا دل پر مت لو، وہ ساس ہیں، کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، انہوں نے بھی اپنا جوان بیٹا تمہارے حوالے کیا ہے، کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ایک ماں اپنی اولاد کو بڑا کرتی ہے، اسے پیدا کر کے اس کی پرورش کر کے اسے جوان کرتی ہے، اور پھر ایک دوسری لڑکی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اسے جوڑ دیتی ہے۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، تم جب خود ماں بنو گی تو تمہیں احساس ہوگا۔ میری ماں جو خود بھی 2 بہوں والی تھی، شاید وہ میری ساس کی تکلیف کو سمجھ سکتی تھی۔ جب میرے ماں باپ نے مجھے بہت سمجھایا تو میں خاموش ہو گئی، لیکن حالات بگڑ چکے تھے، میرے شوہر کے دل میں گرا پڑ گئی تھی۔ ساس تو پہلے ہی زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید ابا کی سرکاری نوکری کا سن کر انہوں نے یہ رشتہ جوڑا تھا، اور انہیں لگا تھا کہ میں ڈھیر سارا جہیز لاؤں گی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا
کہ میرے ابا سرکاری نوکری کے ہوتے ہوئے بھی صرف حلال کی کمائی کھاتے تھے، جو کہ بہت ہی قلیل تھی، اور یوں میرے لیے سسرال میں ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو گیا۔ ایسے میں واحد ایک میرا دیور تھا جو میرے کمرے میں اتنا مجھ سے اچھی طرح بات کرتا، میرے ساتھ بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں بھی کرتا اور گیمز بھی کھیلتا۔ شروع میں اس کی بے تکلیفی مجھے کچھ خاص اچھی نہیں لگتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے عادت ہوتی چلی گئی۔ اس کے ہونے سے میرا دل لگ جاتا تھا، ورنہ جب میرے شوہر حمزہ واپس گھر اتے تو ان کا مزاج پہلے سے ہی بگڑا ہوتا۔ مجھے تو لگتا تھا ان کی ماں ہی انہیں کوئی پٹی پڑھاتی ہے، کیونکہ پہلے وہ اپنی ماں کے کمرے میں جاتے تھے اور پھر میرے پاس اٹھتے تھے۔ مجھ سے زیادہ بات چیت بھی نہ کرتے اور بہت ہی سخت رویہ رکھتے۔ میرا دیور ریحان ایک اچھا لڑکا تھا، لیکن نہ جانے میری ساس کو اس سے کیا بیر تھا۔ ہر وقت اسے روکتے ٹوکتے، نظر اتی چھوٹی چھوٹی بات پر بہت زیادہ غصہ کرتی، اور وہ ان سے بدظن نظر اتا۔ میں اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے قریب کر چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وقت آنے پر ریحان وہ مہرا ثابت ہوگا جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جب اس کی شادی ہو کر اس کی بیوی آئے گی تو میں ریحان اور اس کی بیوی کو اپنی طرف کر لوں گی، اور پھر میری ساس کا رعب خود بخود ختم ہو جائے گا۔ میں گھر کی بڑی بہو تھی، میں محبت سے نہیں بلکہ ہوشیاری سے اس گھر کو اپنا بنانا چاہتی تھی، اور اسی لیے ریحان کو میں نے خود سے بہت قریب کر لیا تھا، بنا یہ سوچے کہ وہ میرے لیے نام حرم ہے اور غیر ہے۔ اس کا اور میرا ایسا کوئی شرعی تعلق نہیں کہ جس کی بنا پر میں اس سے قربت اختیار کرتی یا پھر اس پر اونک بند کر کے بھروسہ کرتی۔ اکثر یہ بات حمزہ مجھے کہتے کہ ریحان سے دور رہا کرو، اس پر سختی کیا کرو، وہ بلا جھجک ہمارے کمرے میں ہو جاتا ہے، تم اسے روکا کرو، چاہو تو کمرے کا دروازہ لاک کر لیا کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حمزہ کی بات سن کر مجھے برا لگتا اور میں کہتی وہ اب کا بھائی ہے، اب کیا اسے غیر سمجھتے ہیں؟ کیا میں اس سے یہ کہوں کہ کمرے میں انہیں سے پہلے اجازت لیا کرو؟ میرے شوہر کہنے لگے کہ اس طرح اس کا ہمارے کمرے میں اننا جانا مناسب نہیں ہے، وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے۔ یہ سن کر تو مجھے اپنے شوہر کی سوچ پر بھی افسوس ہوا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے سے نہ جانے کیا کچھ سوچتے تھے۔ ایک روز میں اپنے کمرے سے نکلی تو میں نے دیکھا میری ساس بری طرح ریحان کو مار پیٹ رہی تھی۔ دوسری طرف میری نند خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی، اور یہ بات بہت حیران کن تھی، کیونکہ جب بھی میرے آبا میرے بھائیوں پر غصہ کرتے تو کبھی میں اور کبھی میری بڑی بہن انہیں بچانے کے لیے بیچ میں آ جاتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہم بہنوں نے اپنے بھائیوں کو مار کھانے دی ہو۔ میں نے جا کر ریحان کو بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے بھی دھکا دے دیا۔ میں گری تو میرے سر پر چوٹ لگ گئی۔ میں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، اپنی ساس کو خوب برا بھلا کہا اور ریحان کا ساتھ دینے لگی۔ ریحان نے بھی مجھے اٹھایا اور میرے سر پر پٹی کی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگا، بھابھی اما ایسی ہی ہے، وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی میری بہن کو میری پرواہ ہے۔ اما خود تو میری خواہشات پوری نہیں کرتی، اور اگر میں خود سے خوش رہنا چاہوں تو اما کو اس بات پر بھی اعتراض ہے۔ میں نے ریحان سے کہا کہ تمہیں جس چیز میں خوشی ملتی ہے تم وہ کرو، اپنی اما کو چھوڑ دو، میں خود دیکھ لوں گی۔ ابھی کیا ہوا ہے یہ تو بتاؤ۔ میری بات سن کر اس نے نظریں چرا لیں اور پھر آہستگی سے کہنے لگا، میں انہی اپی کے کمرے میں گیا تھا، بس اسی بات پر اما کو غصہ آ گیا۔ دراصل انہی اپی کو پسند نہیں ہے کہ میں ان کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤں، انہیں اکیلے رہنے کا شوق ہے۔
पता नहीं फ़ोन पर किस किस से बातें करती हैं, और जब मैं उनके कमरे में जाता हूँ तो उमा से मेरी शिकायतें लगाना शुरू कर देती हैं। उमा को मुझसे ज़्यादा एनी अपी प्यारी हैं, उसीलिए वो मुझे मारना पीटना शुरू कर देती हैं। रेहान की बात सुनकर मेरा दिल बहुत दिखा था। एक ही घर में दो बच्चों के साथ इतना अलग अलग सलूक। वाकई इनी बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती थी, और ये बात तो मैंने भी नोट की थी। बजाय उसके कि मेरी सास बेटी पर नज़र रखतें, वो आलिटा बेटे को मार रही थीं। मैंने रेहान को प्यार से समझाया कि मैं उसकी तरफ हूँ, उसे परेशान नहीं होना चाहिए। इन्हीं से मेरा कोई वास्ता नहीं था। वो अपने कमरे में ही बंद रहती थी और हमारे दरमियान बातचीत न होने के बराबर होती, और उस तरह मैंने और रेहान ने मिलकर मेरी सास के खिलाफ मुहाज खड़ा कर लिया। हमजा जब दफ्तर से लौटे तो मैंने अपने सिर की चोट उन्हें दिखाई और बताया कि उनकी माँ ने मुझ पर कितना जुल्म किया है। ये देखकर वो पूरी तरह खामोश हो गए और फिर कहने लगे कि तुमसे किसने कहा था कि रेहान के मामले में कोदो। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि रेहान और उसके मसैलों से दूर रहो। उमा है ना, उसे देख लेंगी। मुझे हमजा से ऐसी तवक्को नहीं थी। मेरे सिर पर बनी पट्टी देखने के बावजूद भी वह रेहान के खिलाफ बातें कर रहे थे और अपनी माँ की तरफदारी। मैंने उन्हें बताया कि रेहान एनी के कमरे में गया था, बस उसी बात पर उमा ने उतना हंगामा किया है। ये सुनकर मेरे शोहर ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगे, ये मामूली बात नहीं है। रेहान को एनी के कमरे में जाने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो तुम्हें भी कहता हूँ कि उसे हमारे कमरे में भी मत उन्हें दिया करो। अपने शोहर की बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई। अगले ही दिन रेहान सुबह ही सुबह हमजा से जिद करने लगा कि उसे मोटरसाइकिल चाहिए। हमजा ने साफ इनकार कर दिया, कहने लगे, अभी तुम 15 साल के हो, मोटरसाइकिल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जब तुम 18 साल के हो जाओगे मैं तुम्हें खुद दलवा दूंगा। ये सुनकर वो रोती शक्ल बनाकर बैठ गया था, और ये देखकर मैं हैरान हुई कि मेरी सास बजाय उसको खामोश करवाने के या समझाने के बड़ी आराम से नाश्ता करने में मगन थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में यही ख्याल आया कि शायद रेहान उनका सगा बेटा नहीं है, वरना अपने छोटे बेटे को इस तरह रोता देखकर कौन सी माँ खाना खा सकती है। मैंने फिर रेहान की तरफदारी की और हमजा से कहा, एक मोटर साइकिल की तो बात है, अब सेकंड हैंड ही दलवा दें, वो खुश हो जाएगा। ये सुनकर रेहान फोरा खुशी से चहका और मेरे गले में हाथ डालकर कहने लगा, भाभी आप बहुत अच्छी हैं। ये मंजर देखकर हमजा का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। वो कहने लगे, जब मैंने एक बार मन कर दिया तो फिर वही बात दोहराने की क्या ज़रूरत है। बहुत गुस्से से हमजा रेहान से कहने लगे, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जिसे हर बात समझानी पड़े, जाओ अपने कमरे में। हमजा जो मेरे गले में हाथ डालकर बड़ी खुशी से खड़ा था, वो एकदम ही सहम गया और फिर अपने कमरे में चला गया। हमजा मुझसे कहने लगे, तुम बुलाउजा रेहान को शह देना बंद करो। मैंने तुमसे कह दिया ना कि रेहान के मामलात से दूर रहा करो, लेकिन तुम्हें बात समझ नहीं उतनी। अब अगली दफ़ा मैंने तुम्हें किसी मामले में टांग अड़ाते देखा तो तुम्हें तुम्हारे घर भजवा दूंगा। हमजा बहुत सख्ती से बात करते घर से निकल गए थे, और मैं अपनी सास को देख कर रह गई थी, जो अब भी इस तरह नाश्ता कर रही थी जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। इतना दिन ऐसा ही गुजर गया। रेहान अपने कमरे से न निकला, न ही उसने नाश्ता किया था, न ही दोपहर का खाना खाया था। मैं रेहान से एक जज्बाती वाबस्तगी रखने लगी थी। वो मेरे लिए छोटे भाइयों जैसा था, उसीलिए मैं खाने की टरे सजाए उसके कमरे में चली गई। वो मुझे देखकर मेरा हाथ पकड़कर रोने लगा। मैंने उसे समझाया कि परेशान न हो, मैं तुम्हारे भाई से फिर बात करूंगी।
وہ کہنے لگا، بھابھی اماں اور بھائی مجھے کچھ بھی نہیں سمجھتے، دونوں نے کبھی میری کسی خوشی کا خیال نہیں رکھا۔ ایک اپ ہیں جسے میری پرواہ ہے، وہ یہ کہتے میرے گلے سے لگ گیا۔ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے کھانا کھلانے لگی۔ اس نے میرے ہاتھوں سے ہی کھانا کھایا۔ جب میں اس کے کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، ایک دن تم اپنے کیے پر بہت پچھتاؤ گی۔ تمہارا شوہر تمہیں بہت دفعہ سمجھا چکا، لیکن لگتا ہے کہ تمہاری عقل گھٹنوں میں ہے۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیا باور کروانا چاہتی تھی، لیکن میری نظر میں ان کی کسی بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ میں تو بس ریحان کا دل جیت کر اسے اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتی تھی تاکہ وقت اننے پر اپنی ساس کو آؤٹ کر سکوں۔ میں انہیں نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ حمزہ کو کس طرح راضی کروں کہ وہ ریحان کو موٹر سائیکل دلوا دیں۔ ریحان کا دل جیتنے کا یہ اچھا موقع تھا، اس طرح میں ہمیشہ کے لیے اسے اپنی طرف کر سکتی تھی۔ مگر حمزہ، وہ تو مجھ سے جس لہجے میں بات کر کے گئے تھے، میرا ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ شام کو جب حمزہ لوٹے تو ان کا مزاج قدرے بہتر تھا۔ میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگے، دیکھو نورین، تمہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ریحان کے معاملات الگ ہیں۔ میں تمہیں ہر بات کھل کر نہیں کہہ سکتا، لیکن تمہیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ماں بلاوجا اپنے بیٹے کو نہیں مارتی، اور نہ ہی کوئی بھائی اپنے بھائی کو ناراض کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ناراضگی سے حمزہ کو دیکھا اور کہا کہ اب تو مجھے میرے گھر بھیجنے کی بات کر رہے تھے، میں اب سے کیا بات کروں؟ وہ کہنے لگے، میں غصے میں تھا، میں تم سے شادی کر کے تمہیں یہاں لایا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں پہلے ہی دن سے تم ہر وہ کام کر رہی ہو جو مجھے پسند نہیں ہے۔ پہلے تم نے الگ ہونے کی بات کر دی اور اب ریحان کی ہر ناجائز بات میں اس کا ساتھ دینے لگی ہو۔ وہ جوان ہو رہا ہے، اس کی عمر ایسی نہیں ہے کہ ہم اسے بچہ سمجھیں، اسی لیے تم بھی اسے بچہ سمجھنے کی غلطی نہ کرو۔ وہ 15 سال کا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، اسکول جاتا ہے، اس کے طرح طرح کے دوست ہیں، اچھا برا اسے سب معلوم ہے۔ اسی لیے تم بھی احتیاط برتا کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ حمزہ کی بات سن کر میں نے سر جھکا لیا۔ یہ تو بڑا ہی عجیب سا گھر تھا، یہاں اپنوں کو اپنوں پر ہی اعتبار نہیں تھا۔ حمزہ کو بھی شاید ریحان پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے وہ بار بار یہی بات دہراتے تھے۔ ایک 15 سال کا بچہ آخر ایسا کیا کر سکتا تھا کہ جس کا میرے شوہر کو اتنا خوف تھا۔ وقتی طور پر اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں ان کی ہر بات کا مان رکھوں گی اور مزید انہیں تنگ نہیں کروں گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئے تھے۔ 2 دن گزرے اور موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ہلکی بارش سے بارش تیز ہو گئی اور حمزہ کا فون آیا کہ وہ دفتر میں ہی پھنس گئے ہیں۔ لائٹ جانے کی وجہ سے سب بلیک آؤٹ بھی ہو گیا تھا۔ حمزہ کہنے لگے کہ میں ابھی گھر نہیں لوٹوں گا، اب صبح ہی آؤں گا۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ وہ اتنے اندھیرے اور بارش کے پانی میں گھر نہ آئیں، اس لیے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ حمزہ کہنے لگے، گھر کا اور کمرے کا دروازہ اچھی طرح لاک کر کے سونا۔ میں نے حمزہ کو یقین دلایا کہ میں ہر چیز کا خیال رکھوں گی۔ وہ مطمئن ہو گئے اور پھر میں نے گھر کا دروازہ لاک کیا۔ اپنی ساس کو دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی، ان کے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ آئینی تو ہمیشہ ہی اپنا کمرہ لاک رکھتی تھی۔ سب کچھ چیک کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں انہیں لگی کہ جب ہی بجلی زور سے کڑکی اور میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ کی آواز پر ریحان فورا میرے پاس آ گیا اور پوچھنے لگا، بھابھی کیا ہوا ہے؟
اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی بجلی دوبارہ زور سے کڑکی اور میں نے جلدی سے ریحان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بجلی کڑکنے کی آواز سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اور اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے بجلی کہیں اس پاس میں ہی گرنے والی ہو۔ میری حالت دیکھ کر ریحان نے میرے ہاتھ سے موبائل کا ٹارچ لے لیا اور کہنے لگا چلیں میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ مجھے میرے کمرے میں لایا تو میں نے پھر بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ وہ کہنے لگا اگر آپ کو زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو میں یہیں سو جاؤں، میرے لیے اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ بجلی کڑکنے کی آواز سے میرے ہاتھ پاؤں ویسے ہی کانپ رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے کمرے میں ہی سو سکتے ہو، اور وہ حمزہ کی جگہ بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں اس کے خراٹے گونجنے لگے تھے۔ اس کی موجودگی نے مجھے سکون بخشا تھا۔ میں بھی اپنی جگہ پر لیٹی اور مجھے بھی گہری نیند لگ گئی کیونکہ موسم کافی ٹھنڈا تھا اور آج کل ویسے ہی نیند زیادہ ہی رہی تھی۔ مگر ادھی رات کو جب میری اونکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ریحان میرے برابر میں بستر پر موجود نہیں تھا، اور پھر مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ میں جلدی سے اٹھی اور موبائل کا ٹارچ جلایا تو مجھے پتا چلا کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکلی اور ریحان کے کمرے میں پہنچی تو وہ اپنے بستر پر بڑے سکون سے لیٹا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھ گیا اور کہنے لگا بھابھی اب جاگ گئی ہیں۔ اب گہری نیند میں تھی، اسی لیے میں اپنے کمرے میں آ گیا کہ کہیں اما نہ دیکھ لے، وہ بہت غصہ کرے گی۔ میں نے ریحان سے کہا زیادہ معصوم مت بنو، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر ریحان زور سے ہنسا اور کہنے لگا میں نے تو اب کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے، مجھے کیا معلوم اب کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے ریحان سے کہا تم نے مجھے لوٹ لیا ہے، مجھے برباد کر دیا ہے، اور اب پوچھ رہے ہو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر ایسی بات ہے تو اب ثابت کر کے دکھا دیں کہ میں نے ہی کچھ کیا ہے۔ میں تو اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ کیا آپ ثابت کر سکتی ہیں کہ اب کو لوٹنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں؟ اب حمزہ بھائی کو کیا بتائیں گی کہ ادھی رات کو میں اب کے کمرے میں ایا تھا، کیسے ایا تھا؟ انہوں نے تو اب کو منع کیا تھا نہ کہ مجھے اپنے کمرے میں نہ انہیں دیں کمرہ لاک کر کے سوئیں۔ اور اما وہ بھی اب کو کئی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ ریحان کو اپنے کمرے میں مت اننے دیا کرو، تو پھر اب کیا بتائیں گی سب کو کہ آپ نے خود مجھے اپنے ساتھ اپنے بستر پر سلایا تھا؟ کیا آپ یہ بات بھائی کو بتا سکتی ہیں؟ یہ کہہ کر وہ اتنی زور سے ہنسا تھا کہ میری روح کانپ اٹھی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ حمزہ کیوں مجھے ریحان سے دور رہنے کا کہتے تھے۔ وہ کون سی بات تھی جسے بتاتے ہوئے انہیں شرم آتی تھی، اور کیوں میری ساس کا رویہ ریحان کے ساتھ اتنا سخت تھا؟ وہ تو اپنے ہی گھر میں ڈاکو بن گیا تھا۔ میں نے غصے میں اس سے کہا کہ میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، میں سب کو بتاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ میں تو تمہیں اپنا بھائی سمجھتی تھی اور تم نے میری پیٹھ پر خنجر گھونپ دیا۔ میں غصے میں اس کے کمرے سے نکلنے لگی تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ اب مجھے اپنا بھائی نہیں سمجھتی تھی، مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا تھا، لیکن افسوس کہ اس سے پہلے میں نے ہی اب کو استعمال کر لیا۔ اگر اپنے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ بدنامی اب کی ہوگی۔ ایک جوان دیور کو اپنے کمرے میں سلانے سے پہلے اب کو شرم آنی چاہیے تھی۔ بھائی اب کی بات پر اعتبار کرنے سے پہلے اب کے کردار پر شک کریں گے، اور اما وہ تو اب کو پہلے ہی پسند نہیں کرتی، وہ سیدھے اب کو اس گھر سے باہر کا راستہ دکھائے گی۔ اس لیے اب سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے گا کہ اب کو
کس کو کیا بتانا ہے۔ میں ہکا بکا سی واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ریحان تو میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ چالاک نکلا تھا۔ میں زار و قطار رونے لگی تھی، سمجھ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ خاموش رہنا ممکن نہیں تھا، اور اگر زبان کھولتی تو میرا گھر ٹوٹ جاتا، کیونکہ حمزہ مجھے کئی بار سختی سے سمجھا چکے تھے کہ ریحان کو کمرے میں مت آنے دینا، لیکن یہ تو میں اور میری ضد تھی جس نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔ تکیے کے نیچے سے چابی غائب تھی، میری الماری کھلی پڑی تھی۔ وہ سارا زیور جو شادی پر میرے باپ نے مجھے دیا تھا وہ چوری ہو چکا تھا، اور اسے چرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا دیور تھا۔ اس نے تو میرے گلے کی سونے کی چین تک اتار لی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے شوہر اسے کمرے میں انہیں کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور اس کی ماں بھی اس پر سختی کرتی تھی۔ بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد اگلی صبح جب ہم حمزہ لوٹے تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میں بہت شرمندہ تھی۔ میرے جھکی نظریں دیکھ کر میرے شوہر نے مجھ پر تو غصہ نہ کیا، البتہ ریحان کو گریبان سے پکڑ لیا، مگر وہ اپنی زبان سے غلاظت بکنے لگا۔ اس نے میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں اسے بدکاری پر آمادہ کر رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی حمزہ نے اسے ہی مارنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے خود قبول کر لیا کہ چوری اس نے کی ہے اور میں بے گناہ ہوں۔ حمزہ نے وہ سارا زیور وصول کر کے میرے حوالے کیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا، اور پھر مجھے کہنے لگے، اسی دن کے لیے تمہیں سمجھاتا تھا کہ اس سے دور رہو۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس نے عینی کی چیزیں چرائی ہیں۔ اسے چوری کی لت لگ چکی ہے جو کسی بھی طرح نہیں چھوٹ رہی۔ میں بہت ہی زیادہ شرمندہ تھی کہ میں نے اپنے شوہر کی بات نہ مان کر بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میرا یہ ماننا تھا کہ ریحان کو تربیت ہی ایسی ملی تھی۔ میری ساس کی لالچ ریحان میں منتقل ہو گئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بھی چوری چکاری جیسی بری عادت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ میں نے حمزہ سے بہت کہا کہ وہ ریحان کو معاف کر دیں اور اسے واپس گھر لے آئے، لیکن وہ نہ مانے۔ وہ کہنے لگے کہ جب زمانے کی ٹھوکر پڑے گی تو نہ صرف ریحان سدھر جائے گا بلکہ وہ خود واپس لوٹ آئے گا۔ آگے کیا ہوگا یہ تو خدا جانتا ہے، لیکن آپ لوگ بتائیں کہ ریحان کی ایسی حالت کا ذمہ دار کون ہے؟